الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاسم له ولا مداني له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزو نزو أزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضاري له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والببال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنبرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا طبیعت خراب ہونا چاہیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو گے جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟
بس جو کوئی شخص ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کرتا ہے بس یقیناً وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بڑی معذرت میں اس کو مکمل نہیں کر سکا، مجھے کل سے شدید بخار ہے اور مسلسل میڈیسن کی وجہ سے وہ جو آپ کو پتہ ہے سانس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کو مکمل، بس آخری حصہ رہ گیا تھا، حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ بڑا ہی مبارک موقع ہے اور مرکزی مسجد ہے خانے وال کی۔ میرے برادر بھائی علماء تشریف فرما ہیں اور آپ کی اس کانفرنس کا عنوان اور موضوع پیغمبر انقلاب ہے۔ درد دل سے کچھ گزارشات سوچ رہا تھا، ایک ہی مجلس میں متنوع حوالوں سے، مختلف جہتوں کے حوالے سے وہ کون سا موضوع اختیار کروں کہ آپ سے کئی باتیں کہہ سکوں۔ تو ایک پہلو میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو آشکار کیا کہ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور دین سیکھنے کے لیے سوال کرنے کے ادب کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ ادب اب ہماری مساجد سے رخصت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اپنے علماء کی، جینون علماء کی، حقیقی علماء کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے جس طرح سے حق ہے، اور جن شعبہ نوازوں کی ہم قدر کرتے ہیں انہوں نے ہماری مجالس سے سنجیدگی اور متانت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ چونکہ پورے ضلع کی ایک مرکزی مسند ہے، حضرت قاری صاحب یہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یوتھ فورس کے سربراہ اور سپہ سالار یہاں موجود ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صحابہ کرام دین کیسے سیکھتے تھے اور دین سیکھنے کی تڑپ ان کے اندر کس طرح سے تھی، اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ابھی میرے بھائی فاروق عدیل صاحب بیان کر رہے تھے، مختصر سی لیکن بہت ہی کام کی بات کہہ گئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں نا جو ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ہم تو آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو موجود سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی ذات کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کا قول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان آ جائے تو لوگ پہلو بدل کر نکل جاتے ہیں، اور ہم بھی بہت سی باتوں میں ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، جماعتوں کے، ان کے امراء کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جب دین کے تقاضوں کی بات آئے، دین ماننے کی بات آئے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی مانیں جتنا ہمارے مزاج پر اثر نہ ڈالے، ہمارے رواج کو کچھ نہ فرق پڑتا ہو، ہماری جماعت پر کوئی حرف نہ آتا ہو، ہماری
قومی رسموں کو ہماری برادری کی رسومات پر کوئی زد اور زخ نہ پڑتی ہو تو ہم مان لیتے ہیں، وگرنہ ہم بھی پہلو تہی کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ یہ دین اس قدر اہم ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقین جانیے اس دین میں نبی کریم علیہ السلام کی خواہشات کا بھی دخل نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ کریں گے تو بات کہنا آسان بھی ہوگی اور شاید سمجھانا بھی۔ جو میں نے ترنم سے پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا ہے، اب اس سے مایوس ہو جائیں اور یہ بات سننے کی کوشش کریں۔ یہ بات شاید کہتے ہوئے مولوی کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ جب وہ کہے کہ یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات سے بھی پاک ہے، کیونکہ اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اور میں اس منبر کو، اس مسند کو گواہ بنا کر ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہتا اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہتا کہ میرے پیغمبر کی خواہشات اول و آخر پاک، پاکیزہ تر ہے، معطر ہے، بڑی ہی اعلیٰ ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں۔ اس کے باوجود یہ دین اللہ کے رسول کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف کیا، ایک ایک اس کا کوئی نقطہ، کوئی حرکت، وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی، بولیے ذرا، وہ بھی۔ میں نے نہیں کہنا ہاتھ اٹھائیں، دونوں اٹھا دیں، خود کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ ذرا جاگیں۔ ایک ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام سکھا رہے تھے نا اپنے صحابی کو، اور سے دعا سکھاتے ہوئے آپ کو اس کو بتا رہے تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحیح حدیث ہے، اور اس نے پڑھتے دہراتے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی ہماری، وہی روکا، فرمایا نہیں یہ کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ حالانکہ لغوی اعتبار سے بھی نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو اصطلاحاً دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی کام ہے، لیکن جہاں جو لفظ، جو جملہ، جو بات آسمان والے نے نازل فرمائی ہے، میرے نبی اپنی موجودگی میں بھی اس کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، تو آپ کے بعد اس میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس دین کے بارے میں حساس ہو جائیے، اس کو سیکھنے کی خواہش اور تڑپ پیدا کیجیے، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے، اپنے کانوں کو کھولیے، اپنے دل کو تیار کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہاں یہ ہمارے بچے ہیں نعت خوان، اور جب تک یہ صحیح نعتیں پڑھتے ہیں ہم خود ان کو تھپ تھپاتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ لائن سے، پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کو آپ سنتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جگا لیتے ہیں آپ کو، لیکن جب علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی طرح سے نیم دلی سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ نہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جمعے میں دیکھتا ہوں 10 لوگ سوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ توجہ نہیں ہے۔ دین ایسے سیکھا جاتا تو تم تک کیسے پہنچتا؟ دین سیکھنے والوں کا ایک زاویہ بتاؤں، اگر آپ کہیں گے تو پھر میں نے بتانا۔ نعرہ تکبیر، جاگنے کا ثبوت ہے عظمت مصطفیٰ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ بس وہاں تک ٹھیک ہے۔ جنہوں نے دین سمجھا، سنا، ان کی کیفیت بتانے لگا۔ وہ کس طرح سے سنتے تھے، کس طرح سے دیکھتے تھے،
کس طرح سے محفوظ کرتے تھے. اللہ کی قسم ہے کیمرہ تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی انسان پر چاروں طرف سے لگا ہو اور کوئی بات اس کی بھول جائے دکھانا آپ کو. میرے نبی کے صحابہ نے اتنی حفاظت اتنی محبت سے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو سنا ہے اور آپ کو آپ کی ایک ایک بات کو آپ کی ایک ایک مبارک حرکت کو محفوظ کیا ہے کہ آج جب آپ ذخیرہ کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کوئی بات کہتے ہوئے صحابی نے بات تو بیان کی ہے ساتھ لباس بھی بیان کیا ہے. سمجھیے گا میری بات, اس نے صرف بات نہیں سنی, آپ کا حلیہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر پہنا کیا تھا. اگر پہناوا کچھ پہلے سے مختلف تو وہ بیان کرتا ہے. صحابی نے دیکھا کہ آپ کسی بات میں اجلت سے نکلے ہیں, نکلتے ہوئے کچھ بات ارشاد فرماتے ہیں اور نکلتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں سے چادر ڈھلکی ہے. صحابی نے بیان کرتے ہوئے بات تو بیان کی ہے ساتھ چادر کا ڈھلکنا بھی بیان کیا. صحابی آپ کے سامنے بیٹھا ہے, پیارے نبی علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں, بات کہتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرائے ہیں تو صحابی بات کے ساتھ مسکراہٹ بھی بیان کرتا ہے. مسکرانا لبوں تک محدود تھا, صحابی نے لبوں تک محدود مسکراہٹ کا تذکرہ کیا. اگر مسکرانا تھوڑا لب کھلنے کے بعد دانتوں کا دکھائی دینے تک ساتھ تھا, صحابی نے بیان کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں کے دکھائی دینے کا ذکر کیا. اگر آپ مسکرانے سے بڑھ کر تھوڑا کھلکھلائے ہیں, کھلکھلائے کہ آپ کی زبان مبارک نظر آئی, آپ کے سامنے کے سب دانت دکھائی دیے. صحابی نے یہ بھی بیان کیا کھلکھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے میرے نبی کا دہن مبارک کھلا, آپ کی ڈاڑیں نظر آئیں. صحابی نے آپ کی ڈاڑوں کا ذکر کیا, بات بیان کی ساتھ کیفیت بیان کی. آپ کا چہرہ تلون ہوا ہے, متلون ہوا ہے. صحابی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے احمر وجہ رسول اللہ متلون وجہ رسول اللہ. اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا, آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے, اللہ کے نبی روئے ہیں, ہلکا سا روئے. صحابی بیان کرتا ہے آپ کھل کر روئے, زور سے روئے, زارو کتار روئے, گڑ گڑا کر روئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کرنے والا آپ کی بات تو بیان کرتا ہے ساتھ آپ کے رونے کا, آپ کے گڑ گڑانے کا, آپ کے زیادہ رونے کا ذکر بھی کرتا ہے. اور کسی بات کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, صحابی ٹیک لگانا بھی بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول سیدھے ہو کر بیٹھے ہیں, صحابی سیدھا ہو کر بات کرنا بھی بیان کرتا ہے. کسی بات کا آدھا حصہ اللہ کے نبی نے ٹیک لگا کر بیان کیا, پھر آدھا حصہ سیدھے بیٹھ کر بیان کیا, پھر آدھے حصے کو بار بار بیان کیا. اللہ کی قسم ہے رات گزر جائے میرے نبی کے ان رویوں کو صحابہ نے جس طرح سے محفوظ کر کے تم تک پہنچایا ہے, ان کا تذکرہ ختم نہ ہو. صحابی بیان کرتا جاتا ہے, پیارے نبی کی بات بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے بھی, آپ کے رویے بھی, آپ کے مختلف انداز بھی بیان کرتا ہے. اس طرح سے جس نے بات کو سنا ہو, بتائیے اس نے دین کو کس محبت سے لیا ہو. ہم جس بے دلی سے سنتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ بس ختم ہی ہو جائے. اللہ اکبر, پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات تو اتنی ہی اہمیت ہے, کل بھی آج بھی اور قیامت تک اس کو اخذ کرنے والا. پھر ہم ان کے قصے سناتے ہیں کہ وہ ایک دم تبدیل ہوئے, اسی لیے تبدیل ہوئے کہ ان کے سننے کا انداز, قبول کرنے کا انداز مختلف تھا, ان کے قبول کرنے کا انداز مختلف تھا, ان کے پوچھنے کا. ہم آتے ہیں مسجد میں آئے تو پوچھئے, یہ آئمہ تشریف فرمائے, لوگ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں, دکان نہیں چل رہی, گھر میں بڑے مسائل ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی لفظ بتائیں, باقی دین نہ ماننا پڑے, وہ لفظ اس کی مالا جپوں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے. میاں بیوی کی لڑائی ہے,
کوئی ایسی آیت بتائیں، شوہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے، بیوی آتی ہے تو وہ کہتی ہے، ایسا کچھ بتائیں کہ شوہر قدموں میں آ جائے۔ اور صحابہ کے سوال کیا ہیں؟ قرآن اٹھائیے، کچھ سوالوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یسألونک یسألونک، ان سوالوں میں، ان کو اکثریت ان سوالوں کی صحابہ کی، وہ سوال کرتے ہیں۔ اور سوال ہم بھی تو کرتے ہیں۔ ہم سوال کیسے کر رہے ہیں؟ نوجوان موجود ہیں، دو مولویوں کو لڑانے کے لیے، ایک سے پہلے سوال پوچھا، اس نے کوئی جواب دیا، اس کو پکڑا، ہمیں پتا ہے کہ فلاں صاحب کی رائے اس سے مختلف ہے، پھر اس کے پاس گئے، پھر اس سے رائے پوچھی، پھر دونوں کی آراء کو فیس بک پر لگا کر تماشا لگایا، اور پھر اس کے نیچے ہم جتنے کمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے سنے، پڑھے، دیکھے، ہمارے مقاصد۔ اور صحابہ کیسے سوال لے کے آتے ہیں؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیسے کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول خرچ کیسے کرنا ہے، انفال کیا ہے، غنیمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آپ سے دین سیکھتے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے کیا جانے والا سوال بڑا ہی مبارک ہے، اور ان جرتوں پر اللہ کے نبی نے خود دعائیں دی۔ انصار کی عورتوں پر فرمایا اللہ ان پہ رحم فرمائے، یہ وہ مسائل پوچھتی ہیں جو دوسری عورتیں پوچھ نہیں سکتی، یہ وہ بات جاننے کی کوشش کرتی ہیں جو دوسرے لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابی کو جہاں الجھن ہوتی ہے دین کے بارے صحابی سوال کرتا ہے، جہاں اسے نہیں پتا سوال کرتا ہے، جہاں وہ الجھ جاتا ہے سوال کرتا ہے۔ اور پھر اکثر سوال کیسے ہیں؟ آپ حدیث کو اٹھائیں، دلنی علی عمل یا رسول اللہ اذا عملتہ دخلت الجنہ، پیارے نبی جی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل کوئی خبر کیجئے، بتائیے جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ کبھی آ کے پوچھتا ہے ای الاسلام خیر، کبھی آ کے کہتا ہے ای الناس خیر، کبھی آ کے پوچھتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے، سب سے خیر والا کام کیا ہے، خیر والا دین کیا ہے، اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سوال تھے ان کے۔ یہ سوال، اپنے سوال بدلو علماء سے، ان کو لڑانے کے لیے سوال مت کرو، ان کے پاس بیٹھو تو تعظیم کے ساتھ بیٹھو، دین سیکھنے کا رویہ لے کر بیٹھو، آؤ تو جاننے کے لیے آؤ۔ بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ ہمیں بتانے کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ، الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی، اکثریت تو، اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، جو جہالت مانتے ہیں، جہالت کی فیکٹریاں ہیں، اللہ کی قسم وہ دیکھو علماء کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو تم لاکھ برا سمجھو۔ جہالت کی فیکٹریاں، جنہوں نے ساری زندگی کبھی قرآن حدیث بیان نہ کیا ہو، ان کا تو ادب ہو، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، جو تمہیں قرآن سناتے ہیں، جو تمہیں حدیث سے آشنا کرتے ہیں، جنہوں نے یہاں بیٹھ کر غربت کو قبول کیا لیکن جھوٹ بول کر کبھی شہرت حاصل نہ کی، تم ان کا ادب نہیں کرتے ہو، کیونکہ تم اس رویے سے خالی ہو جو رویہ ہم سکھانے سے تمہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے سکھایا نہیں ہے۔ صحابہ کا طرز عمل، چند ایک سوال عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور یہ سوال اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا کبھی جادو کا پوچھنے آ جاتا ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا ہے، مجھے خواب بڑے عجیب عجیب آتے ہیں، تو تو نبی پاک علیہ السلام کی نیند کا طریقہ پوچھ، پھر اگر خواب برے آئیں تو ہم سے پوچھ۔ نبی پاک کے سونے کا طریقہ پوچھ۔ پیارے نبی علیہ السلام وضو کر کے سوتے، تو وضو کر کے سویا کر۔ پیارے نبی علیہ السلام سورۃ الملک پڑھ کے سوتے، تو سورۃ الملک پڑھ کے سویا کر۔ اللہ کے نبی آخری البقرہ کا رکوع پڑھ کر سوتے، تو پڑھ کر سویا کر۔
آقا علیہ السلام آیت الکرسی پڑھ کے سوتے، آخری سارے قل پڑھ کے سوتے، تو یہ پڑھ کے سویا کر، پھر خواب کیا، خواب لانے والا شیطان قریب آئے تو ہم سے کہنا۔ تو جب سونا ہے فلمیں دیکھ کر، ناراض تو نہیں ہوں گے، جب سونا ہے فلمیں دیکھ کر، غلاثت دیکھ کر، گندگی دیکھ کر، تو خواب کیا نیک آئیں گے؟ اور آدمی جو کھاتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، کھانے کا بھی خواب پر بڑا گہرا اثر، پھر کبھی آیا تو عرض کروں گا۔ کھانے کا جو تم کھا رہے ہو اس کا خواب پر اثر، اور یہ کس نے بتایا؟ مجھے کوئی غیب ہوا ہے؟ نہیں، آسمان والے نے اپنے نبی کو خبر کی ہے، اور یہ ساری ہدایت وہاں سے آ رہی ہے۔ ذرا اپنا انداز اس پہ غور کرو۔ صحابی آیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ شرط کیا لگاتا ہے؟ آسان سا عمل بیان کیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، افشوا السلام، سلام عام کیا کر، سلام عام، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ آسان سا عمل ہے، تو کرے گا تو جنت چلا جائے گا۔ مزاج ہوتا ہے، مزاج۔ عرض کرتا اللہ کے رسول کوئی اور بتا دیجئے۔ اب اس سے آسان کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اچھا، اطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو بھائی۔ کس کو؟ ہیں وہابیوں؟ کس کو کھلانا ہے؟ مولوی کو نہیں کھلانا۔ کس کو کھلانا ہے؟ کسی چودھری، کسی ایسے یار کو جو مجھے بھی کھلائے، ایسے چودھری بدماش گنڈے کو جو اس سے مجھے کوئی کام ہے۔ اور نبی پاک کیا دعا کیا سکھا کر گئے؟ کھانا جو کھائے نا، جو کھائے تمہارے گھر سے، اس کو دعا سکھا کر گئے کہ تم جب جاؤ تو اس کو دعا کیا دینی ہے؟ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیکوکار لوگ تیرے گھر سے کھانا کھائیں۔ تو یہ دعا تو اس کے حق میں قبول ہوگی جو کھلائے گا۔ نیکوکاروں کو ڈھونڈے کہ ان کو کھلانا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کر۔ عرض کرتا اللہ کے رسول یہاں تو اپنی پوری نہیں ہوتی، کوئی اور عمل بتائیے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے، اب آپ نے اس کے مزاج کو سمجھ لیا۔ ڈاکٹر رضوان عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بات مجھ سے کمی بیشی نہ ہو جائے۔ آپ نے اس کے مزاج کو سمجھا اور فرمایا ایسا کر، تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے۔ مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے۔ کہا جاؤ اپنا اونٹ لو، اس پر مشکیزہ رکھو اور پانی بھر کر ان گھروں تک پہنچا دو جو پانی تک نہیں جا سکتے، یعنی عورتیں ہیں، بچے ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، سواری نہیں، پانی دور ہے۔ کیا کرو؟ پانی پہنچانا شروع کر دو۔ اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، اس سے پہلے کہ تیری چھاگل پھٹے، مشکیزہ پھٹے، اس سے پہلے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے۔ کیا خبر دی ہے؟ اور پھر وہی ہوا، وہ پانی لے جانا شروع ہو گیا، اور پانی لے جاتے ہوئے ہی اس اونٹ سے گر کر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اور یقیناً میرے نبی کی بشارت پوری ہوئی، مشکیزہ بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، اور صحابی جنت میں چلا گیا۔ پوچھو تو صحیح، کبھی آ کے اپنے علماء سے پوچھو جنت جانے کا راستہ کیا ہے؟ پوچھتے ہی نہیں۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ بات تو تمہیں پہلے ہی پتا ہے۔ اچھا رفع الیدین کہاں حدیث آئی ہے؟ وہ مولوی کے قریب لاؤ، تم خود مولوی نہ بنو، لے آؤ اس کو یہاں پر، اور تم کچھ اور جاننے کی کوشش کرو، تم دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابی جہاں الجھتا ہے، جہاں پریشان ہوتا ہے، جہاں نئی بات ہوتی، یہ مزاج بھی ہمارے ہاں ہے۔ ہم خود ہی مفتی ہوتے ہیں، بلکہ حضرت مفتی صاحب، حضرت قاری صاحب، امام صاحب تشریف فرما ہوں، مقتدیوں میں سے کوئی سوال کر بیٹھے تو امام صاحب کی باری بعد میں آتی ہے، مقتدی پہلے جواب دیتے ہیں۔ یہ عمل بھی یاد رکھو۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں،
یقین جانو یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. مختلف ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے دن میں کئی مرتبہ سوال کیا جاتا اور وہ ان کا جواب اس روز سب سے زیادہ جواب کیا ہوتا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. اور اس سے گھبراتے نہیں تھے. آج ہمارے بھائی دوست نوجوان عالم بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات نہیں علم ہوتا، بعض اوقات اس کے معارض متعارض جو باتیں اس کا علم نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے منہج اور اپنے مسلک کا صحیح طور پر علم نہیں ہوتا، لیکن پوچھنے والا پوچھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پوچھا تو جواب دینا لازم ہے. اور تمہیں کیوں لازم ہے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ خاموش رہے بعض باتوں میں، اور بعض میں آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے آپ پر وحی نازل ہوئی. ایک آدمی نے سوال کیا، چلو مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات یاد رہے. آپ حج کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. کس کا طریقہ؟ جنی دیر تک تسی نہ بولے میں تقریر چھٹنی کو نہیں ہوں. کس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو مناسک سکھائے، ارکان حج سکھائے، حج کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع ہوگا، کون سی بات شامل، پورا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو آپ حج بیان کر رہے ہیں کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ سوال عام تھا، آپ خاموش رہے. پھر سوال کیا. پیارے نبی خاموش ہیں. 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، اور سوال کرنے والا بھی اپنے قبیلے کا چودھری ہے، بڑا ہے، اقرع بن حابس تمیمی ہے، تھوڑا سخت دل بھی ہے، سخت انداز والا بھی ہے. پریشان ہوا، بیٹھ گیا. لیکن صحابہ کی محبت دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو آپ نے پوچھا وہ سائل کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہوا، لبیک و صادق یا رسول اللہ، حاضر اللہ کے رسول. نہیں کہا کہ میں نے 3 مرتبہ پوچھا، میں بھی غصے سے کھڑا نہیں ہوتا، فوراً کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا کیا سوال تھا تمہارا، پھر سے کرو. اس نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ فرمایا اس وقت جب تم یہ پوچھ رہے تھے اور میں حج کا طریقہ بیان کر رہا تھا، اس وقت اگر تمہارے سوال کے جواب میں لو قلت نعم، اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا، نعم صرف ہاں کہہ دیتا، لوجبت، قیامت تک کے تمام مومن مسلمانوں پر، مالداروں پر حج ہر سال فرض ہو جاتا. کہاں کب جواب دینا ہے یہ علماء کو پتہ ہونا چاہیے. ہر وقت ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں. اس طالب علم سے سنیے کہ کبھی کبھی یہ بھی کہیں لوگوں کو پتہ چلے. اور کبھی کبھی میں اپنے استاد کا نام نہیں لیتا، ایک استاد ہمارے بعض اوقات ہم سے سوال پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتے اور کہتے مجھے علم نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا ہم طلباء آپس میں بات کرتے، یار یہ بڑی آسان سی بات تھی، یہ بھی کہتے ہیں. اور جب میں نے ایک مرتبہ سفر پہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ بات لکھی بھی آپ نے، وہ کہتے کہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. کبھی یہ بھی سوچو کہ سے کچھ باتوں کا علم نہیں، کہیں میں عجب کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں. کبھی کبھی روک لیا کریں، یہ بھی تربیت ہے. جہاں سے صحابی الجھ جاتا ہے، نئی باتیں آئیں نا، نئی باتیں. مرزا جہلمی نے نئے نئے سوالات کھڑے کیے تو پریشان ہونا. اللہ اکبر، علماء سے پوچھیے. خود جواب دینے سے، گالم گلوچ کرنے سے، برا بلا کہنے سے اس سے بہتر ہے علماء سے پوچھیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو. اچھا میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہہ دو. جھجکتے کیوں ہیں؟ سیدنا علی کہیں رضی اللہ، ہماری جان ان پر قربان.
وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہماری جند جان ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں بڑی خاص بات ہے، گھر آئے نا تو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھانے لگے، دیکھا کہ وہ تو مٹن ہے، گوشت ہے۔ اب فوراً خیال آیا کہ نہ میں لایا ہوں، نہ میں لایا ہوں، فاطمہ بازار کبھی جاتی نہیں، گوشت کہاں سے آیا؟ سوال کیا، کس سے؟ کس سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ ذرا سمجھیے میری بات کو بھائی، سوال کیا کر، بیوی سے سوال کیا کر، میں لایا نہیں، میرے وسائل نہیں، میں نے کچھ دیا نہیں، تو کہاں سے لا رہی ہے تحفے؟ اس سے پہلے کہ پانی اوپر سے گزر جائے پوچھا کر، پوچھا کہاں سے آیا گوشت، کہاں سے، اور پوچھا کس سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن 4 عورتوں کو کائنات کی کامل اکمل ترین عورت قرار دیا، ان میں سے نبی پاک علیہ السلام نے جس کو جاتے ہوئے بشارت دی کہ اگر کوئی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ان سے پوچھا کہاں سے آیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگی یہ عید کا بچا ہوا گوشت تھا جو میں نے سکھا کر رکھا ہوا تھا، آج پکایا ہے۔ بیویاں اگر یہاں کوئی عورتیں سن رہی ہیں یا اس میڈیم کے ذریعے سنیں تو شوہر کے سوال کو عزت سے سنیں اور اس کی صحیح طور پر وضاحت نہیں، اس پر الجھن کا شکار یا لڑائی مت کریں۔ عرض کی عید کا قربانی کا گوشت تھا، بچا کر رکھا، سکھایا تھا۔ اب سوال آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عید کا گوشت جمع کرنا، 3 دن کے بعد اسے جمع کر کے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، تو یہ فاطمہ پکا رہی ہیں آج کئی مہینے بعد۔ سوال، کیونکہ پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کو یار لوگ باب العلم کہتے ہیں، سن لو، سیدنا علی کو علم نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد بھی کوئی بات ارشاد فرما دی۔ ایک قبیلہ مدینہ آتا ہے اور اس سال اللہ کے رسول نے اصل میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ 3 دن سے زائد کوئی گوشت جمع نہ کرے، بانٹ دو، صدقہ کرو، تقسیم کرو۔ علی نے وہ بات سنی ہوئی، آج جب گوشت سامنے آیا تو سوال آیا کہ اتنے عرصے بعد پکایا جانے والا گوشت، اللہ کے نبی نے اس کو جمع کرنے، محفوظ کرنے سے منع کیا، پکانے والی اگرچہ فاطمہ ہیں، تو یہ گوشت کھانا حلال بھی ہے، جائز بھی ہے کہ نہیں؟ کھانا وہیں پڑا رہا اور اٹھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے در پر آئے، حاضری دی۔ اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی نے کھانا سامنے رکھا، اس میں گوشت تھا، وہ بھی عید کا، قربانی کا۔ سوال یہ ہے، آپ نے تو منع فرمایا تھا، آج فاطمہ نے اتنے عرصے بعد پکایا ہے، میرے لیے وہ جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نے پکایا تو حلال ہونا ہی تھا، نہیں، بلکہ فرمایا علی تم نے بعد والی بات نہیں سنی کہ اس کے بعد میں کہہ چکا، کلو وتصدقوا وادخروا، اب تم کھاؤ، صدقہ کرو یا جمع کرو، میں نے تم پر چھوڑا، جاؤ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ میں نے جمع کرنے کا حکم دے دیا ہوا ہے۔ نئی بات آئی ہے سامنے، سیدہ زینب، سکھا کے جاواں گا میں، سیدہ زینب فرماتی ہم نے عید اللہ کے رسول کے پیچھے پڑی، خطبہ سنائی نہیں دیا، عورتوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کی آواز ہم تک نہیں آئی۔
اس کا ایک مطلب ہے عورتیں عید رسول اللہ کے پیچھے، بولو 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 شاباش، عورتیں عید رسول اللہ کے پیچھے پڑا کرتی تھی، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو لاؤ لاؤ آؤ سب کی سب۔ ایک نے کہا جی میرے پاس تو چادر نہیں، کہا سہیلی کی چادر میں ہی لپٹ کر آ جاؤ، اگر حیض والی ہے تو بھی آئے، آ کے کنارے پر بیٹھ جائے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ دعا کرنا بھی اجتماعی طور سے ثابت ہویا یا نہیں ہویا؟ کہیں گلے چ پھنس جاندی دعا، دعا بھی ثابت ہوئی اجتماعی کہ نہیں ہوئی؟ اجتماعی دعا ثابت ہوئی۔ اجتماعی دعا رسول اللہ نے کی شامل کرنے کا، عورتیں جو کنارے پر بیٹھی نماز نہیں پڑھ رہی، اپنی اپنی کرنی ہوں تو پھر ایک کہن دی لوڑ نہیں سی۔ فرمایا آئے، اچھا عورتوں نے شکوہ کیا کہ ہم نے تو سنا ہی کچھ نہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام آئے، ایک اور مسئلہ ثابت ہونے لگا ہے۔ وہ کون سا؟ کہ علماء کو یہ جو معلمات ہیں وہ بھی ضرور بیان کریں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے علماء ہی خواتین سے بھی بات کریں، اور یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، دوبارہ بیان فرمایا، اور بیان میں جو بات ان عورتوں کو یاد رہی اور خاص ان کے لیے تھی، فرمایا میں نے تمہیں کثرت میں جہنم میں دیکھا ہے، اور سبب دو ہے۔ سبب کتنے ہیں؟ ایک، تم لان تان بڑا کرتی ہو، اور دوسرا تم شکوہ بڑا کرتی ہو۔ عورتوں نے اس پر پوچھا اللہ کے رسول کس کا شکوہ؟ فرمایا شوہروں کا شکوہ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ جہنم میں زیادہ جائیں گی، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کیا، فرمایا صدقہ کیا کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ۔ اب یہ بات سن کر زینب نامی صحابی اپنے گھر میں آئی، مالدار عورت تھی، اپنا زیور نکالا اور چل پڑی صدقہ کرنے کے لیے۔ دروازے پہ پہنچی تو سامنے سے شوہر آ گئے، اور شوہر بھی اتنا بڑا امام ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خاص الخاص شاگرد ہے، اور نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں جا رہی؟ عید کا دن ہے، گھر سے باہر۔ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا عید کا بعد میں، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس کا حل بیان کیا کہ صدقہ کرو۔ میں اپنے زیورات کو صدقہ کرنے چلی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب شوہر نے ایک بات کہی، فرمایا صدقہ ہی کرنے لگی ہو تو مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مجھے ہی دے دو۔ مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مجھے دے دو۔ نئی بات سامنے آئی۔ نئی بات کیا ہے؟ کہ شوہر کو بیوی زکوٰۃ صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ دیکھو دین سیکھنے کا طریقہ۔ شوہر کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ آج تک نبی پاک نے اس پر ہمیں کچھ کہا نہیں۔ میں پہلے اللہ کے رسول سے پوچھوں گی، اگر آپ نے کہا کہ شوہر کو دیا جا سکتا ہے پھر دے سکتی ہوں۔ آئیں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی، عید کا روز ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی زینب۔ زینب۔ اللہ کے رسول نے جواباً پوچھا ای زینب، کون سی زینب؟ بھائی کتنی زینبیں ہیں یہاں پر؟ ایک اور مسئلہ حل ہونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیا؟ تعارف کیا کروایا؟ کہتی ہیں امرات و ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی زینب۔ ہمارے کچھ بھائی اس آخری شدت پر جاتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لگا دیا تو یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تعارف کروایا اپنا، تعارف۔ باپ کا نام بھی بتا سکتی تھی، نہیں بتایا، شوہر کا نام بتایا کہ ابن مسعود کی زینب، ابن مسعود کی بیوی زینب۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بات سنائی، میرے شوہر نے یہ بات کہی ہے، صدقہ کرنے لگی تھی، اس نے کہا مجھ پر کر دو، پوچھنے یہ آئی ہوں، نئی بات ہے آج تک سنا نہیں آپ سے، مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، اپنے شوہر کو عورت اپنے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ میرے آقا فرما سکتے ہیں دے سکتی ہے، جاؤ ابن مسعود کو دے دو۔ جہاں کوئی نئی بات آئے گی، جہاں نئی بات آئے گی
فوراً سوال اٹھتا ہے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ جس نے کچی پکی روٹی پڑی ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، جو فیس بک کی مولوی ہے، علماء سے پوچھے، پختہ عالم سے پوچھے. یہ دین ہے. دین کے بارے میں اتنا اچھا ڈاکٹر، گلے میں تکلیف ہونا تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، تلاش کرتا ہے کہ ناک کان گلے والا کون ہے. ناک میں تکلیف ہو تو کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتا، بے شک ناک کی اوپر والی جلد میں ہی تکلیف کیوں نہ ہو، ہر مسئلے میں اسپیشلائز لوگوں کو تلاش کرتا ہے. اور دین کا معاملہ ہو تو کس سے راضی ہوتا ہے؟ سنی سنائی باتیں. دین کے بارے اس سے زیادہ حساس ہو جاؤ. دین جاننے کے بارے، دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس آؤ، ان سے پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ختم کر دوں، ہو گیا ٹائم. قرآن تشریف لا چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا عمل جاننے کی کوشش کریں، آپ کی تعلیم کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں، دین کے بارے میں حساس ہو جائیں. جہاں کوئی بات، جہاں آپ اٹکیں. صحابہ تو دیکھیں نا، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آ کے کیا پوچھتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں یہ آیت آئی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنا سفر، اپنے مستقر، اپنے ٹھکانے کی طرف جاری رکھتا ہے. سوال آیا ذہن میں، اب قرآن پڑھیں اور قرآن کو اس طرح سے پڑھیں تو پھر ہی سوال آئے گا نا. جب قرآن کو نہ جانتے ہوئے پڑھتے ہیں تو پھر سوال آتا ہی نہیں. پوچھا آ کے رسول اللہ سے، اللہ کے رسول یہ مستقر کیا ہے؟ سورج کا مستقر کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مستقر روحا تحت العرش، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. یہ روز اپنے خالق کے سامنے اس کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت ملتی ہے، پھر طلوع ہوتا ہے. بس ایک ہی بار اس کے سجدے کو انکار کیا جائے گا جب قیامت کا دن ہوگا. اللہ اس کے سجدے کو قبول نہ کرتے ہوئے کہے گا آج طلوع ہونے کی اجازت ادھر سے نہیں، واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، اور یہ مغرب سے آ جائے گا، وہ آخری دن ہوگا. اب سوال کریں تو کچھ پتا چلے، جاننے کا خیال دل میں آئے تو علماء کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں، جانیں تو پھر دین صحیح طور پر تم تک پہنچے. اور جب تم نے لوریاں سننے پر ہی راضی رہنا ہے تو دین کہاں یاد رہے گا؟ پھر تمہیں لوری یاد ہے، حضرت صاحب وہ سنا دیں، فرمائش آ جاتی وہ سنا دیں. او بھائی میرے ان علماء ساتھیوں کو بھی نا آپ سوال کیا کریں، پیارے نبی کی وہ بات سنا دیں، پیارے نبی کا وہ فرمان سنا دیں، تاکہ انہیں بھی یاد ہو کہ وہ لوریوں سے زیادہ حدیث یاد کرنا پڑے گی بڑی معذرت کے ساتھ. پھر دیکھیے گا ماحول کیسے بدلتا ہے. سوال کرنے والے جب سامنے ایسے لوگ، کبھی وہ وقت بھی تھا اور میں نے اپنے لڑکپن میں وہ دور دیکھا ہوا ہے جب علماء بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کوئی کمزور بات کہ لوگوں میں سے سوال اٹھتا تھا یہ حدیث کہاں سے بیان کی ہے، یہ بات کہاں سے بیان کی، یہ واقعہ کہاں سے بیان کیا. آج ہمارے سٹیجوں کے اوپر ایسا کچھ بیان کیا جاتا ہے علامان والحفیظ. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ تم یہی بات پسند کرتے ہو، تم یہی فرمائشیں کرتے ہو، وہ فلاں شعر سنا دو، وہ فلاں شعر سنا دو. دین جاننے کی کوشش کرو، پھر آئے گا انقلاب. جنہوں نے دین سیکھا ان سے انقلاب آیا، ان سے، اور نہ صرف سیکھا پھر عمل کیا، کیونکہ وہ عمل کرنے والے سوال کرتے تھے. آخری سوال عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، پیارے نبی جی اللہ کے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے، کہہ دوں یہ دو نمازیں جمع کرنے والوں
چار چار اکٹھی پڑھنے والوں، پتہ نہیں تمہیں یہ کس نے بیان کیا، کس نے فتویٰ دیا، سارا دن دکان پر بیٹھے رہو، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے رہو، کاروبار کو عزیز جانو، اور رات کو جا کر اپنے گھر میں ایک ہی مرتبہ سب فرض پڑھ کر جان چھڑا لو، یہ کس نے دیا ہے فتویٰ؟ اچھا پھر کہتے ہیں دو کو اکٹھی کرنے والے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب یہ فتویٰ مل جائے گا کہ روز ہی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی منع نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ کس نے کہا؟ الصلاۃ علی، بولو بولو حدیث یاد، الصلاۃ علی وقتہا، تو ہر نماز کا وقت ہوگا کہ یہ دو نمازیں اکٹھی کر کے ظہر اثر اکٹھی کر لو، مغرب عشاء اکٹھی کر لو؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ صحابی پوچھتا ہے ثم ای یا رسول اللہ کے رسول پھر اس کے بعد والا بھی بتا دیں، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والا بھی بتا دیں۔ فرمایا ثم بر الوالدین، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، وہ برائی کریں پھر بھی نیکی کرو، وہ سختی کریں پھر بھی نیکی کرو، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں، گھر سے نکال دیں۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ تم سے تمہارا مال تمہیں اس سے بے اختیار کریں پھر بھی احسان کرو، تمہارا مال ہو، تمہاری پونجی، تمہاری دکان، تمہارا گھر، اگر وہ تم سے لے لیں پھر بھی ان کے ساتھ، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا ہے۔ پوچھا تھا نا صحابی نے یا رسول اللہ جنت میں جانے والا عمل بتائیے، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب دیا جائے، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تجھ سے تیرا مال لے لیں تب بھی اطاعت کرنا، اگر تجھ سے سب کچھ لے لیں پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے ثم ایٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد والا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد جو چندے کے لیے نہ کیا جائے، وہ جہاد جس میں لوگوں کے بچے نہ مروائے جائیں، وہ جہاد جو حکومتوں کے مخالف خامخواہ فساد پر مبنی نہ ہو، جو اللہ کے راستے کے لیے ہو، اللہ کی عظمت کے لیے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہو، وہ جہاد، وہ بھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ یاد کر لو اتنا تو، الصلاۃ علی وقتہا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ثم بر الوالدین، اور تیسرے نمبر پر جا کر آئے گا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہو گئی ہو میری طرف سے اللہ اس کو معاف فرمائے، جو درست بیان ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ اس پر عمل عطا فرمائے۔